Khatin Hazrat will take a break. Stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, بریک سے پہلے جنرل صاحب بات کر رہے تھے حکومت کی کریڈیبلٹی اور کارکردگی کے حوالے سے. تو یہ بتائیے کہ جس حد تک مایوسی بڑھ چکی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات اب بھی جلدی نارمل ہو سکیں گے؟ ایک وقت تھا یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک ایرا ہے جسے گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں, لیکن کیا امریکہ اسی ڈپریشن میں پڑا رہا؟ وہ نکلا اور لیڈر آف دا ورلڈ بنا. اسی طرح ہمارے ہاں بے شمار مثالیں ایسی ہیں, بے شمار لیڈرز ہیں, بے شمار نیشنز ہیں, بے شمار ڈائنیسٹیز ہیں, خاندان ایسے ہیں کہ جو بہت نچلی سطح سے اٹھے, بے شمار دشمنیاں, جنگ و جدل, بڑے بڑے نقصانات اٹھانے کے باوجود وہ پھر سرفیس پہ آئے, پھر اوپر گئے. ایک مثال ہے ایک شخص کی کہ میں اس آدمی سے بہت انسپائرڈ ہوں. یہ وہ شخص ہے جو زندگی میں 8 الیکشنز ہارا تھا. یہ شخص بار کا الیکشن ہارا, اپنی کونسل کا الیکشن ہارا. اس شخص نے بزنس میں 2 مرتبہ ٹوٹل لاس برداشت کیا, بینک کرپٹ ہوا 2 دفعہ. 17 سال یہ صرف اپنے قرضے اتارتا رہا. یہ شخص نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو گیا اور 6 مہینے ہاسپٹل میں لگا کے آیا. اس کے خاندان نے اس کو تنبیہ کی تھی, وارننگ دی تھی کہ دنیا کا کوئی کام کر لو, الیکشن نہ لڑنا کبھی, تم ہماری بدنامی کے باعث ہو. لیکن یہ باز نہیں آیا. اس نے نواں الیکشن بھی لڑا, 9th الیکشن جیت گیا اور آج دنیا اسے ابراہم لنکن کے نام سے یاد کرتی ہے, امریکہ کے کامیاب ترین صدور میں سے ایک. تو کیا ہمت ہار دی اس نے؟ میں یہاں پر یہ کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. اگر آپ لنکن کی لائف ہسٹری دیکھیں نا, وہ دیکھیں, اور پاکستان کی لائف ہسٹری دیکھیں, یہ آپ کو بڑی آئیڈینٹیکل لگے گی. قدم قدم پر آزمائشیں, شکست و ریخت, بدنامی, زوال, بیماری, افلاس, مسائل. لیکن الٹیمیٹلی خدا کا شکر ہے کہ ہمیں قوم ہے, آزاد قوم ہے, ہمیں صرف اور صرف کلک کرنے کی دیر ہے. جس دن ہم کلک کر گئے, اب پتہ نہیں کب کرتے ہیں, زود یا بدیر کریں گے ضرور, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ مشکلیں, یہ مصائب, یہ مصیبتیں آزمائش ہیں, عذاب نہیں ہیں. آزمائش کے طور پہ لو. اگر آج آپ بیٹھے ہو اپنے گھروں میں اور آپ کے بھائی بند, آپ کا 1/4 ملک ڈوب چکا ہے, آپ کے عزیز و اقارب, دوست, بھائی مسلمان, پاکستانی بے دست و پا ہیں, بے یار و مددگار ہیں, تو یہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے اس آزمائش پہ کس حد تک پورے اتر رہے ہیں. آفتاب صاحب, ہاں جی, میرا ایک سوال ہے جناب جنرل صاحب سے. اچھا بات سنیں, یہ جرنل نہیں ہوتا, یہ جنرل ہوتا ہے, جنرل. اور سرکار میرے منہ تو ہوں جرنل ہی چڑھیا, وہ بھی کٹاؤنا جی. پڑھے لکھے لوگوں نے پتا ساڈے کا غصہ ہے. یہ 16-17 سال سکولے جانے رہے نا, سویرے اٹھ کے 6:30 بجے, ماما نیند آئی ہوئی ہے, تھپڑ ماروں گی, تیار ہو جاؤ. نہیں منہ نہ کرو, چلو انہوں نے وڈیا لوگوں نے سکولوں کی چھٹی ہوں, بچے نو ایسی لگژری ملتی ہے. ہاں بیٹے سوئمنگ کرو, کتنی لینتھیں لگیں آج. شاباش شاباش. ہاں بیٹا بیٹ ایسے پکڑتے ہیں, بیٹ ایسے پکڑتے ہیں, اور جب فکسنگ ہو جائے پھر پاؤنڈ ایسے پکڑتے ہیں. ساڈے اسکول 7 بجے ٹاڈی تھلے دھوپ آ گئی ہے, اسکول کسیٹ کے لے جاؤ. امیرا نے بچے نے اسکول کہنا بھی نہیں, ایسے پینسل پسند ہے ٹیچر. آئندہ کرو گے ایسی شرارت ہے, اس کو کیوں آپ نے گھونسا مارا؟ نہیں ٹیچر, والدین پہنچ جاتے ہیں. ٹیچر آپ اتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہو, بچہ برائٹ ہوتا ہے, کسی اور سینس میں لے جائے, آپ نے دبکا کیوں مارا؟ آئی ایم سوری ٹو سے بتائیں, ساڈے ماں پیو کن فڑائے ہونے ماسٹر کے کولوں اپنے نہیں لنگنا, کن فڑائے جے یہ 6 اٹا بھی رکھو. بچے کی نہیں رکھن لگی ایک ماسٹر صاحب پنڈ کے ہوئے ہوئے 6 مہینے میں مجھ نہا رہا. گرمیاں تو چلو نہا, میں آپ بھی نہا, مجھ بھی نہا, سردیاں بھی نہونی پی گئی. میں تنگ پی گیا 6 مہینے بعد جب سردیاں آئی ہیں ماسٹر صاحب, میں کہا مجھ کنے دی جناب, وہ تو سستے زمانے سے کہنا بیٹا 12,000 دی.
میں کہ ماسٹر صاحب 2000 روپیے لا کے نا یہ پوچھل تے نلکا لوا دو آپ گیٹ کی رہے آپ نہاؤ رہے ماسٹر صاحب میں کہ مجھ نو کے انی ٹھنڈی کری جا رہے ہو وہ مجھ تو آئس کریم تھی کھانے آئس کریم تمہیں آدی گلا کلفیاں کھوئے دیا سارے غریبوں کے برف والے گوڑے ہوں میں بچپن سے عید والے دن جی اج بھی میں چٹا سوٹ ہی پایا چٹا کرتا شلوار میں پایا بچپن سے گوڑا چوپیا تو 3 رنگ ہوں لال ہرا تے کالا ادھر باں ہری ہو گئی ادھر لال ہو گیا ادھر چگا میرا کرتا کالا ہو گیا اب بھی میرے نے ماریا کیا پیپل پارٹی چ ہو گیا میرا ایک سوال ہے جناب جنرل صاحب کے نال جناب جنرل صاحب ویسے جنرل صاحب ورگے بندے نے اپنے بچے کی روٹی بھی کھا لیتے ہیں ہاں بیٹا میں ایکسرسائز کر کے آیا ہوں ہاں مجھے بھوک زیادہ لگی ہے تم نے کچھ نہیں کھانا ادھر لاؤ ادھر لاؤ تم باہر جا کے ہوا کھاؤ باہر موزز بن کے پھر نہیں بچے اپنے پوترے کا فیڈر بیچ نہیں کھول گئے بھائی بڑا مزیدار ہے ایسا دودھ مجھے کیوں نہیں ملتا بھائی اتنی خوشبو اور سونف ڈالی ہوئی ہے اچھا ہے ہضم جلدی ہوتا ہے جنرل صاحب کے موزز بندے نا وہ جنہ ٹیبل سے کھانا نہیں لگا ہوں سارا کھا دیں تھوڑا تھوڑا بہت نہیں ایک ڈش 6 بار کیون چکتے نہیں بھائی جب میں کوئٹے میں تعینات تھا یار یہ تو مزیدار ہے دوسری کھا گئے نا یار تو واقعی ٹیسٹی ہے مزیدار سے تو ٹیسٹی کو فرق ہے تیسری بار پھر کیوں چکنا بھائی یہ تو میری کمزوری بن گئی چوتھی باری اسے تو نہیں میں چھوڑوں گا تو 5ویں باری بھائی یہ کوئی نہ کھائے اس ڈش پہ میرا قبضہ ہے اس ڈش کے اتنے 10-12 سال پھر قبضہ رکھتے نہیں اپنا اللہ یہ اس ڈش نے کو چھڑا دے تھے یہ نہیں ڈش چھڑ دے 10 سال 11 سال 12 سال جی ہوں تو عید حکیم صاحب پیچھے جڑے روزے لنگے نے انہوں نے روزے رکھے نے ایک دفعہ جنرل صاحب نو بڑا روزہ لگن ڈیا سی اچھا تو مولوی صاحب نو آپ بلایا یہ نہیں کہ وہ کول گئے اسے بلاؤ کون ہے وہ جو اذان دیتا ہے بلاؤ اسے وہ جو اذان دیتا ہے ہاں بھائی کیا تم ہی ہوتے ہو ادھر مسجد میں جی جناب محترم میں ہی ہوتا ہوں الحمدللہ آپ کی خدمت کرتا ہوں نہیں یہ چھوڑو خدمت جو کرتا ہوں مجھے پتا ہے بیٹھ کیوں گئے ہو کھڑے ہو کے مجھے بات بتاؤ وہ تو انہیں رو پہننا ہے مولوی ڈر کے مولوی صاحب یہ ٹائم ہو رہا ہے روزہ کیوں نہیں کھول رہا بھائی ابھی ہوا تو نہیں جناب محترم آپ کھول لیں جناب آپ کا سارا تو میرے سر پہ جناب یار یہ مبالغہ کیے چلے جا رہے ہو تو یار اس کا کیا تعلق ہے اس پروگرام کے ساتھ یار یہ پڑھے لکھے لوگ ہر گل تو تنگ کیوں پہ رہے ہیں یہ مری بھی جانے تو اتنے بھی تنگ پہ رہے ہیں اتنی ٹھنڈی ہوا ہم کیوں لینے آ گئے ہیں چلے یار پتی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویسے ملک صاحب کافی شدید تنقید نہیں ہو رہی جمہوری حکومت پر تنقید کس دور میں نہیں ہوئی سر جی بھٹو صاحب کے وقتوں سے ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے ادھر منتخب وزیر اعظم اپنا حلف اٹھاتا ہے ادھر ان کو کرپشن کی بو آنے لگ جاتی ہے ویسے ملک صاحب برا نہ منانا کرپشن تو گل کر کے لو حکیم صاحب روکنا نا مینو جاؤ انہوں کو 500 پڑ لو شو تو بعد چودھری صاحب آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پچھلے 2 ماہ سے اسمبلی کا ایک ممبر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نکلا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے یہ سیلاب جو ہے یہ کسی حکومت کی وجہ سے نہیں آیا یہ ایک قدرتی آفت ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اب آپ لوگ تو چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب کچھا بنان پہن کے ہاتھ میں ڈونگا پکڑ کے پانی نکالے جا کے گھروں سے یوں پانی نکالے آپ کو اندازہ نہیں ہے زرداری صاحب بیچارے ایک دن بھی چین کی نیند نہیں سوئے اور جناب وہ پیسے گنن کے سون ہونا یہ کیا بےودگی ہے نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے جہے سیلاب والے پیسے کٹھے کیتے ہیں وہ ایڈی وڈی رقم ہے گن کے ہی انہوں نے اندر دینی ہے اور جہاں بندہ ان پیسے گنن دیا ہوئے انہوں نیندر کتنے آتی ہے پھر اور چھڈو زرداری صاحب جناب ملک صاحب شہباز شریف نے تھوڑی موٹر سائیکل چلائی ہے اینی موٹر سائیکل چلائی سیلاب زدگان واسطے اینی کدی موت کے خوہ چلائی نہیں انہوں نے موٹر سائیکل اج میں اپنے پیروں سے کھلوتا ہوں بچارا اس کو
چودھری شجاعت دی کوئی نہ آنے کی نہیں. ٹرک دے پھیرے لا لا کے اس غریب دی شکل عطا اللہ ایسا کھیل بھی ارگی ہو گئی ہے. چودھری صاحب وہ جڑا سامان چودھری شجاعت صاحب لے گئے سن نا ٹرک, ہاں سارے واپس آ گئے نو. کیوں؟ اتنے سامان لے جا کے لوگوں کے تقریر کی چودھری صاحب نے. لوگوں کو سمجھ نہیں لگی بھی سامان دین آئے نے کہ لین آئے نے. سارا واپس گجرات کھلوتے. جی عوام نے تقریر چ انہاں دی آواز سن کے کہا جی تسی ساڈے نالوں بہت دکھی لگتے ہو, سامان تسی لے جاؤ. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سیلاب آیا کیوں اور آئندہ آنے والے وقت میں اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے؟ سیلاب کے آنے کی وجوہات بے شمار ہیں. ایک تو اہم ترین میں سمجھتا ہوں گلوبل وارمنگ ہے کہ گلوبل وارمنگ, اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور انفارچونیٹلی دنیا میں جو گلیشیئرز سب سے زیادہ تیز رفتاری سے پگھل رہے ہیں وہ ہمارے ہیمالائن گلیشیئرز ہیں. اور ایک اور بد نصیبی یہ کہ اس گلوبل وارمنگ میں پاکستان کا عمل دخل اتنا سا بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم ہے, لیکن سب سے زیادہ سفر ہم کر رہے ہیں. یہ انڈسٹریلائزڈ ممالک کی عیاشی ہے, ایک وجہ یہ ہے. دوسری ہے ڈیفارسٹیشن. اس جرم کا ارتکاب سراسر ہم نے کیا ہے اور یہ ہمیں ٹھیک سزا مل رہی ہے. جو ہم جنگلات کو تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. اندازہ کریں کہ ہمارے لائف سپین میں پہلے 4% ہوا کرتے تھے جنگلات, پھر 3% ہوئے. اب یقین کیجئے 2.25% جنگلات رہ گئے ہیں. یہ آپ کو صحیح سٹیٹسٹکس فراہم ہی نہیں کرتے لوگ. اس کے بعد ایک انتہائی حیران کن وجہ ہے جو ہمارے ہاں ان سیلابوں کی, وہ ہیں ہمارے لینڈ لارڈز. ایک بڑی دلچسپ رپورٹ آئی ہے ٹیکسس سے. ایک انڈین اوریجن کا آدمی ہے جس نے بڑی ڈیٹیل اس پہ بہت کام کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ سیلاب روکے جا سکتے تھے, لیکن اس میں جو ٹیکنیکل پرابلم, جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی, جو چیز حائل رہی, وہ ہٹ دھرمی تھی آپ کے بڑے بڑے جاگیرداروں اور ذمہ داروں کی, جنہوں نے بر وقت اقدام نہیں کیا. کہیں سے توڑنا تھا بند کو نہیں توڑا, کہیں جوڑنا تھا بند کو نہیں جوڑا. کیوں؟ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ اس کی, اس ذمہ دار کی, اس وڈیرے کی اپنی زمین. اب وہ سیاسی تھا یا غیر سیاسی تھا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن الٹیمیٹلی بہت بڑی ذمہ داری ان بڑے بڑے وڈیروں کے اوپر جاتی ہے. اس سیلاب کے بعد کم از کم ہمیں اس ایک بات پر غور ضرور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نہرو نے ارلی ڈیز میں, انتہائی ابتدائی دنوں میں سب سے پہلے جس چیز کا کلا کما کیا وہ جاگیرداری نظام تھا. اس کو ایلیمینیٹ کر دیں, آپ آزادی اور جمہوریت دونوں کا انشور کر سکتے ہیں. اور آخری بات جو ہے وہ ڈیمز کا نہ ہونا. یہ تو مطلب ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. ایون بچوں کو بھی اس کا علم ہے کہ اگر ہمارے ہاں ڈیمز زیادہ ہوتے, ہمارے پاس پانی سٹور کرنے کی, یہ نہیں کہ سیلاب ہم بالکل ہی روک لیتے, لیکن ڈیمیج بہت کم ہوتا, 10% بھی نہ ہوتا جتنا ہوا ہے. اس کے نتائج سے سیلاب آئیں گے, قحط پڑے گا, رورل انفلکس ہوگا, جرائم کی شرح بڑھے گی, ہیلتھ ریلیٹڈ مسائل بڑھیں گے. ان ساری چیزوں کو ایک جہاد کے طور پہ ہمیں فیس کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ کر لیں گے. خواتین و حضرات, ویل ٹیک اے بریک, اسٹے ود اس.